یہ ایک ہی کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سیاد بھائی بہت خوبصورت ماشاء اللہ. ناصر بھائی آپ نے تو پچھلے ہفتے بھی سنا دیا تھا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیں اور اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر آگے راز بھائی کی طرف چلوں گا. چلیں ٹھیک ہے, سنا لیتا ہوں استاد جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. توکلت علی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كثيرا طيبا ومباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شکریہ. بہت خوبصورت ناصر بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تھوڑا سا وہ درود شریف اور اس میں الحمدللہ آپ نے اس دن بھی سنائی تھی تو میں تو سن رہا تھا.
تو میں نہیں سن سکا, وہ بیچ میں گلیچ آیا تھا. ناصر بھائی جو اجعلنی کا ورڈ ہے نا, ربی اجعلنی, وہ دیکھ لیجیے گا. مجھے لگا آپ نے جیم کے اوپر زبر پڑھی ہے, تو وہ دیکھ لیجیے گا. ربی اجعلنی جی ربی زبر ہماری نہ ہے. جعل نہیں پڑھا ہے, ربی جعل نہیں میں نے پڑھا. مجھے فیل ہوا, لیکن ہو سکتا آپ جی ربی وہ کبھی کبھی فلو میں ایسا لگتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہو پا رہا. بہت شکریہ کریکٹ کرنے. ناصر بھائی نہیں سن پا رہا آپ کو. میں نے کہا کریکٹ کرانے کے لیے شکریہ. میں نے ربی جعل نہیں پڑھا ہے. آپ کریکٹ کیا ہے مجھے کریکٹ کرنا. احمد آپ کو سمجھ آ رہی ناصر بھائی کی؟ جی جی مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ تو پھر میری کنیکشن مجھے تھوڑا سا مجھے صحیح سن پا رہے ہیں آپ؟ جی سن پا رہے. اچھا میں ایک اضافہ کروں گا, کوشش کروں گا سب کے لیے ایک نئی بات ہوگی. جب ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں رکوع میں, تو اس کا جواب ہے وبحمدہ. تو یہ ضرور پڑھا کریں. اسی طریقے سے سبحان ربی الاعلی جب ہم سجدے میں پڑھتے ہیں, اس کا جواب ہے وبحمدہ. یہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونا ہے, تو یہ سوال و جواب ہے. تو اسی طریقے سے کوشش کریں. پھر جب ربنا لک الحمد ہم پڑھتے ہیں, تو اس کو اگر ربنا لک الحمد کثیرا طیبا ومبارکا فی, اگر ہم اس کا اضافہ کریں تو یہ بھی سنت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. نماز محبت سے پڑھنی چاہیے, نہیں تو بس ویسے ہی. تو نماز عادتاً نہیں, نماز محبت سے پڑھنی چاہیے. ایک سجدہ جو تھا ساری نمازوں کا, ساری عبادتوں کا جو تھا, شیطان بہت عبادت کرتا تھا, لیکن ایک سجدہ اس کو مروا گیا تھا. اور انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کا ایک سجدہ زندگی کا اگر قبول ہو جائے تو وہ کافی ہوتا. اسی طریقے سے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کنسیشن دی ہے, بالخصوص عبادات کے اندر. آپ اگر اعتکاف کی ایک رات ڈھونڈتے ہیں اپنی ساری زندگی کے اندر, تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور وہ 82 سال یا 83 سال بنتے ہیں اس کی زندگی کی عبادت. تو جس کے 83 سال عبادت میں گزر جائیں, بس آگے آپ خود سمجھ لیں. ایک بات دوسری, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد الاقصی یا مسجد الحرام میں اگر آپ کو ایک نماز کا بھی موقع ملتا ہے, تو وہ 1,00,000 نماز کا اس سے فائدہ ہے. دیکھیں اس دن وہ آئے ہوئے تھے, ساحل ادیب کی سپیس تھی, تو میرا ان سے ایک کوشچن تھا. وہ بہت ساری باتیں کر رہے تھے, تو میں نے کوشچن کیا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اپنی عبادات میں یا حقوق العباد میں؟ کہاں غفور الرحیم ہے؟ تو بہرحال ان کا جواب پہلے تو سٹیٹ یہی تھا کہ یس, عبادات میں غفور الرحیم ہے. دنیا کے معاملات انسان کو دنیا میں ہی حل کرنے ہوں گے. اگر وہ رہ جائیں گے تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں اور دوسرے کی جو برائیاں ہیں اس سے ایکسچینج ہوگا, تو وہ سودا باہری ہے. تو اس لیے جو روز محشر بھی ہوگا, اس کا بھی بیسک فنڈامنٹل یہی ہوگا. اگر انسان اللہ پر, اس کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتا ہے, تو یہ اس کا ایمان یہاں مکمل ہوتا ہے. عبادات میں اللہ غفور الرحیم, لیکن حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کچھ نہیں کریں گے. وہاں آپ کو خود ہی جواب دینا ہوگا, اور اس کو جو بھی میزان ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. بہرحال اس میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کرے, میں ضرور سنوں گا پلیز. زاہد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ زاہد بھائی کو ریموو کر کے دوبارہ سے لیں, وہ ہینگ ہو گیا. آپ زاہد بھائی کو ریموو کریں, وہ دوبارہ کنیکٹ کریں, اور جب وہ کنیکٹ ہوں پھر آپ ریموو ہو جائیں, پھر آپ دوبارہ کنیکٹ ہوں. آپ دونوں ایک دوسرے کو نہیں سن رہے. نہیں وہ آپ سنیں گے مجھے, وہ کو اس میں کبھی کبھی نا کرسی بھاری پڑ جاتی ہے. میں بھی ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں استاد. یہ سب سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں آپ میں سے سب سے چھوٹا کون ہے, وہ شروع کریں. میرے خیال میں راز بھائی شروع کریں.
पहले आप सुना। ये सही है सबसे शुक्र। नहीं, पहले मैं ये सोच रहा था कि ये सारे लोग बच्चों से सुनी जा रहे, छोटे छोटे हमारे जितने भी हैं, गलतियां तो हमारी भी बड़ी होंगी। गलती करना से कोई नहीं, तू जब भी रब्बी जल नहीं क्या, तू जल नहीं कहता है, मतलब छोटी छोटी बातों में हो जाए। लेकिन जो ना असल बात क्या है कि वो आपका अल्लाह ताला से राब्ता कितना है, ये जो जाहिद साहब कर रहे हैं ना, ये आई डोंट लाइक इट। एक्चुअली सीधी बात है, जो हम उर्दू बोलते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, कि हर एक के लहजे में भी फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये कोई खास फर्क नहीं है इन चीज़ों का, तो ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, करते रहें, तो ये बात नहीं है, ये बात गलत है। इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप छोटी सी, यानी कि थोड़ा सा आपके सुनने में फर्क है तो वो उसको आप उसको भी नोट करके बता रहे हैं, नहीं ऐसा ना करें। आप देखें कि भी वो एक जनरली चीज सही है, एक एब्रप्टली गलती होती है बड़ी, बहुत बड़ी, जैसे एक सूरत ही मिस हो कर देता है बंदा, एक लफ्ज गलत बीच में मिस कर देता है, उसको बोल रहे हैं आप प्लीज। ये तो आप बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, जाहिर साहब तो इस वक्त पता नहीं किधर चले गए, मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन टीचर हमारा खुद बच्चा हो तो फिर उन बंदा की करेगा, इस तरीके से तो कोई भी बात नहीं हो सकता। रेड रबर की शद मत की जो गलती है ना, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्रिटिकल चीजों में होती है, आम चीजों में एक बात है कि बंदा फ्लो में, आपको नहीं समझ में आया किसी को तो आप उसको पकड़ के बैठ जाए, ये बात नहीं है कि कोई गलती से जान के रब्बा जालनी चाहिए। ये इस्लाम की भी, इस्लाम ने ये सिखाया है। मुझे तो ये लगा है भाई, ये जो आपने किया दिस नॉट द राइट वे। तो एक बड़ी गलती है कि एक अगर कोई बीच में से मिस कर देता है या उसको बहुत या बहुत ज्यादा गलती करता है, उसको आप थोड़ा सा कहें। मेरा तो ये ख्याल है, आगे आपकी मर्जी है, इतना सा फर्क अल्लाह ताला भी माफ करता है। अल्लाह ताला ये शुक्र ये है कि अल्लाह सुनता है, जाहिद साहब नहीं सुनते हमारी नमाज। अच्छा, ये सारी बातें करके तो आप ना छूट भी सकते, आपने भी नमाज सुनानी है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे इन जाहिद साहब से कहें, ऐसे ना करें, पता नहीं किधर चले। अच्छा चले ठीक है, वो तो नहीं कहेंगे तो आप सुनाएंगे ना। जी हाँ, चले, ये पहले सुनाया था, लेकिन मैं सुन रहा था लोगों का, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ये कि ये जो है, मैं अभी जोर की नमाज से भी पढ़ के फारिग हूँ, तो ये जो है ना, ये स्टाइल नहीं इतना अच्छा जाहिद साहब का। तो बेहतर ये भी था कि आप लोग खुद पहले सुनाए, आप 2-3 लोग सुनाते हैं, फिर आप में से एक सुनाए, जो आप इनके शकील साहब सुनाए, अपना जाहिद साहब सुनाए, अभी नासिर साहब ने सुनाया, अच्छा सुनाया है। तो ये इस तरीके से, ताकि लोग करेक्शन कर, देख के करेक्शन की जाती है। पर मेरा ये ख्याल है, अब मैं गलत होता हूँ हमेशा ही। जी सर, मैं ना जाहिद भाई की रिक्वेस्ट जो है ना, मैं बार बार एक्सेप्ट कर रही हूँ, हो नहीं रही, तो सर आप प्लीज ना उनको करो, देखिए। खुदा वास्ता ना करे अजय, बस जो चाहते हो। चले ठीक है जी सर, आप बात कर लें तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी सर, आप बात कीजिए। ना ठीक है, चले, ये अच्छा है। राज साहब जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, राज साहब की बात जो है वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। तो ये इसको थोड़ा सा बस इस तरह से है कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। गलती इंसान से हो सकती है, कहीं कभी भी हो सकती है। हमारी जिस एज में हम पहुंच गए हैं राज साहब, यहाँ तो स्लिप बार बार है, और यहाँ तो लफ्जिश आ जाती है, जुबान लड़खड़ा जाती है, अल्फाज वो अदा ही नहीं होते। अब तो एक आध दांत भी हमारे आगे पीछा हो गए ना, तो लिहाजा ये नहीं बात है, देखते हैं हम। और हमें चले, अच्छी बात है कि रब के यहाँ ये लिखा जाए कि जिन्होंने कोशिश की थी कि हमारी इस्लाह हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इस हद तक है, पड़ेगा वो और स्टाइल में पड़ेगा, पंजाबी और स्टाइल में पड़ता है, कश्मीरी और बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो एक्सेंट हम नहीं ले सकते, एक्सेंट मेरा भी कश्मीरी, मैं कश्मीरी गाँव का हूँ, मेरा एक्सेंट वो उस तरह नहीं, अरबी उस तरह से नहीं पढ़ी हमने। तो चले मैं भी शुरू करता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। मैं सुनाता हूँ, जी सर, जज़ाकल्लाह। फिर आप पहले सुना दें, चले माशाल्लाह। जी शुक्रिया सर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अच्छा, मेरा सुन कौन रहा है ये तो बताएं। हासिल साहब सुने, आप रंजीत साहब आप सुने, गलती जरूर निकालना। सुन रहा हूँ सर। शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह, मैं सुन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ہم رکوع کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر بیٹھ گئے تو اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کیا، پھر جناب پھر دوبارہ الحمدللہ پڑھا، یعنی کہ سب کرنے کے بعد پھر اتحیات پڑھے آ جاتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ سر سننے کا، غلطیاں ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ جزاک اللہ۔ نہیں کوئی نہیں غلطی، ماشاء اللہ بہت عمدہ، بڑا بات کرتے اور کی ہے۔ آپ نے ایک دعا فالتو پڑھی ہے، بلکہ جو ہم کم پڑھتے ہیں آپ نے وہ بھی ایڈ کی ہے، تو جو ہے ناصر صاحب نے ایڈ کیا بیچ میں جواب جو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہترین جی، ماشاء اللہ راز صاحب بہت عمدہ۔ تو وارث انکل میرا بھی ایک کمنٹ ہے۔ ہاں جی وارث انکل، راہد بھائی پہلے سر کی بات سن لیں، اس کے بعد پھر آپ بولیے گا، اس کے بعد عدنان بات نہیں مجھے صرف آدھا منٹ دے دیں، پھر سر کی طرف چلتے ہیں۔ راز انکل جو آپ نے پڑھا نا، تو ایک تو شعبہ آیا تھا جب آپ نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ، تو عین کے نیچے زیر ہوگی، یہ دیکھ لیجیے گا۔ مجھے لگا آپ نے زبر پڑھی، عباد پڑھا، تو عباد اللہ صالحین۔ اور دوسرا مجھے لگا کہ جب آپ درود شریف پڑھے تھے تو وعلی آلی، وعلی آلی یعنی علی پر اور آلی آل، یہ دو لفظ ہیں۔ مجھے لگا کہ ایک حذف ہو گیا تھا، علی جو ہے حذف ہو گیا تھا، یہ دیکھ لیں۔ اور تیسری چیز جب آپ دعا پڑھ رہے تھے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، یہ جو وتقبل کا جو واو ہے نا، اس میں اظہار کم تھا، یعنی وہ لگا جیسے آپ نے پڑھا ہوگا مجھے لگتا ہے، لیکن نا وہ تھوڑا دھیما تھا، تو یہ دیکھ لیں بس، یہ تین چیزیں تھیں۔ بہت شکریہ سر۔ باقی آج انکل انشاءاللہ محفل چلتی رہے گی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کر لیں گے اس کو۔ صحیح نہیں بس بڑی مہربانی سر آپ کی، بہترین ہو گیا جی۔ عدنان صاحب نہیں، پہلے سر کی بات سن لیں، سر کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد عدنان کی بات سنتے ہیں۔ جی سر آپ بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سب لوگوں کی تلاوتیں بھی سنی، سب اتحیات بھی سنی، تشہد رکوع بھی سنے، سب کچھ سنا۔ مجھے حیرانگی ہے کہ ان میں سے کہیں بھی نہ زاہد بھائی نوٹ کر سکے ہیں، نہ شکیل بھائی نوٹ کر سکے ہیں، اور نہ ہی وارث بھائی نوٹ کر سکے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر آپ لوگوں نے پڑھا تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھا غلط جگہ پہ پڑھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں، سبحان ربی العظیم ہے، وہ اس کو سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، آپ رکوع میں ہی پڑھیں گے، تب وہ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے گا۔ اب وہاں پہ تھوڑا سا اس کو جاتے ہیں کہ ایک حمدن کثیرن طیبن، یہ صرف نفل میں پڑھا جاتا ہے، فرض میں نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی کوئی کسی جگہ پر بھی کوئی روایت نہیں ہے، نفل میں ہے۔ ایک تو یہ،
ایک دعائے قنوت صرف وطر میں پڑھا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ دعائے قنوت آخری رکعت میں اللہ پاک سے ایک معاہدہ کرتا ہے انسان کہ میں اس معاہدے پر تمہارے ساتھ پورا اتروں گا، پھر وہ سو جاتا ہے، رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ دوسرے دن پڑھتا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے یا تحیات میں۔ اب جو دعائے قنوت ہے اور قنوت نازلہ، یہ دو موقعوں کے لیے آئی ہوئی ہے۔ دعائے قنوت وطر میں، اور قنوت نازلہ اس وقت آئی ہے، اس وقت پڑھنی ہے جب ملک پر جنگ ہو، ملک میں انتشار ہو، ملک میں بے چینی ہو اور بہت زیادہ افراتفری ہو، تو اس صورت میں فجر کی نماز میں چاہے کوئی بھی اناف ہے، کوئی مسلک ہے، وہ دوسرے رکوع میں جب نماز سے کوئی رکوع سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اس سجدے کے وقت وہ پڑھی جاتی ہے۔ اب تیسری بات کہ زاہد بھائی نے یہ جو پلان شروع کیا ہے، اس میں ایک بات جو ہم ایک بات بتاؤں کہ الحمد شریف میں جب ہم فلو میں ایاک نعبد، ایاک کے اوپر تشدد ہے، اب ایاک پر ہم زبر پڑھتے ہیں تو ہم کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اس طرح 20 مقامات اور ہیں قرآن مجید میں جس میں آپ زبر کو، زیر کو یا کسی کو بھی غلط پڑھیں گے، وہ اس زمرے سے نکل جائیں گے۔ تیسری بات، جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہیں جو رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھا جاتا ہے۔ اس میں اللہم نہیں آتا ہے، اللہم نہیں پڑھا جاتا ہے، اس میں ڈائریکٹ ربنا، میرے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہم لوگ 60 سال سے، 50 سال سے، 40 سال سے، 30 سال سے یہی کوئی پڑھتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ ہم کو سب سے ابو آل ہیں، ہمیں تو سب کو جاتا ہے۔ نہیں بھائی، ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، اور اسی کو درست کرنے کے لیے ہمارا کسی کو تذیق کرنا نہیں ہے، کسی کی بےزتی کرنی نہیں ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ ہمارے جنت کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ جنت کی ٹریک میں داخل ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان دے، ایمان پر قائم رکھے، تو آپ میرے جو ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ میرے جنت کے ساتھی، تو میں چاہوں گا کہ میرے جنت کے ساتھیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نہ ہوں۔ ایک دعا جو کسی نے بھی نہیں پڑھی، جو تشہد میں بہت ضروری ہے، ایک تو جو درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ہو یا اس کے متبادل کوئی بھی دعا ہو، اس کو دعائے مسورہ کہتے ہیں۔ اب ایک دعا جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں پڑھی، وہ پڑھنی از حد ضروری ہے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ قبول فرما۔ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پہلے میں سدھر جاؤں اور پھر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہتا ہے تو چاہے، ورنہ ہماری کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کا دل چاہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بس شکریہ بہت بہت، جزاکم اللہ خیر۔ بہت خوبصورت، بالکل کریکٹ۔ جی وارث بھائی۔ ناصر بھائی، عدنان جو ہیں ان کی پہلے بات سن لیں تو اس کے بعد سر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد ویسے نا سروارت سے پہلے سرور کو دیتے ہیں، وہ ان سے چھوٹے لگتے ہیں مجھے۔ جی میں احمد ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ کرتے رہیں کیونکہ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں تو ان کو کل کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ جی دانی بھائی بولیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ راز بھائی،
ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ کچھ فرق نہیں پڑتا، اصل میں یہ فرق پڑتے ہیں۔ ابھی میں نے وہ دعائے قنوت پڑھی تو وہ غلط تھی، تو زاہد بھائی نے مجھے کریکٹ کیا کہ اس میں لا ہے، اس کا معنی جو میں نے ابھی دیکھا تو اس کا یہی مطلب نکلا، اللہم انا نستعینک، الہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک اور آپ سے معافی مانگتے ہیں، ونؤمن بک اور آپ پر ایمان لاتے اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ونؤمن بک اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وإلیک نسعی اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، وإلیک نسعی ونفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک، میں ادھر پہ مسٹیک کر رہا تھا، ونشکرک ونکفرک، اس کا مطلب غلط تھا، اے اللہ ہم آپ کی شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، جو ولا تھا وہ میں نے نہیں پڑھا ابھی تک، میں ابھی اس ٹائم میں نے ٹھیک کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ ہم آپ کی شکر کرتے ہیں، اور دوسری بار اے اللہ ہم آپ کی شکر نہیں کرتے، یہ اصل میں فرق پڑتے ہیں اس سے، تو میں نے ابھی ٹھیک کیا۔ تھینک یو۔ جی بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا، ماشاءاللہ، کس سے فرق پڑتا ہے، یہی چیز کو ایڈ کرنے والی تھی کہ لا اور کہیں پہ لا کے بغیر ہم کلمہ پڑھ لیں الا اللہ پڑھ لیں تو وہ غلط ہو جائے گا، یہ بہت بڑا فرق ہے، یہی چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ بھئی میں مطلب سننے میں کسی کے غلطی کمی بیشی ہو چھوٹی موٹی تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، میرے کہنے میں یہ بڑی مسٹیک ہے، جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا نا ایاک نعبد، اس یا کا کہتے ہیں نا، مطلب اس میں تشدید نہیں ڈالتے تو اس پہ کفر کیوں کر لگتا ہے، یہ میں نے بھی قرآن شریف میں یہ ایسے دیکھا ہے، تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات صحیح ہے، یہ لا کا اور تو بہت بڑا فرق ہے سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ سر اگر ہم پہلے پریزاد بھائی سے سن لیں تو اس کے بعد استاذہ کو موقع دے دیں، تو اگر یہ درست ہے تو پھر آپ 100 کا سائن دے دیں۔ جزاک اللہ سر۔ سرور بھائی پہلے پروٹیسٹ کریں گے، یہ سرور بھائی جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ پہلے سنائے گا پھر۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس میں سارے چھوٹے ہیں، میں تو آج یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تیسری جماعت میں آ گیا ہوں نا، کیونکہ جب سے ہم نے یہ نماز سیکھی ہے نا، تو نماز پڑھنی شروع کی ہے، تو یہ پہلی دفعہ یہ سنانے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی سیدھی سی بات اور سچی سی بات ہے نا، اور ہو سکتا ہے اس میں بہت غلطیاں ہوں، تو اس میں سارے بچے ہیں اور میں صاحب سے چھوٹا بچہ ہوں، ہو سکتا ہے مجھ میں آپ میں سب سے زیادہ غلطیاں ہوں، تو میری کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما دیجیے گا جناب۔ اب بتائیں پڑھوں میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے بڑے بندوں کو موقع دے، چھوٹے بچوں کو بعد میں۔ پریزاد کو سنتے ہیں، وہ کافی دنوں بعد آئے ہیں، تو پھر اس کے بعد چھوٹے بچوں کی باری لیتے ہیں۔ جی پریزاد، پہلے اگر آپ نماز اپنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے کہ میں دوبارہ اس اسپیس میں آیا ہوں، ماشاء اللہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے نیند نہیں تھی آ رہی، تو اس وجہ سے نا میں نے دوبارہ جوائن کیا ہے، مجھے نہیں تو اب تک میں نا مسجد میں ہوتا ہوں اس وقت، تو ابھی 2-3 دن جو ہے نا مجھے تھوڑا مسئلہ رہے گا، مجھے دن نہیں آئے گی۔ بہرحال میں اپنی نماز کے بارے میں بات کر دوں، میں سیدھی سی بات کروں گا، سمپل سا بندہ ہوں اور سیدھی سی مجھے نماز آتی ہے، اور یعنی کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، السمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد،
Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, At-Tahiyatu lillahi wa as-salawatu wat-tayyibatu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ما بارك ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ فریضات، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پورا ہی پڑھتا ہوں پر اب میں نے ویسے چارٹ پڑھا ہے. میں نے غلطی نہیں نکالی، میں نے آپ کو خوبصورت کہا ہے، خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ. بس برکاتہ ہو اور برکاتہ، اس کو کر لیں. رے کے اوپر زبر نہیں آپ پڑھ رہے ہو، آپ کھا جا رہے ہیں. بس باقی بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے، بہت ٹھہر کے، بہت محبت والا. یہی ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے. بہت خوبصورت. جی راج بھائی آپ بھی اپنے دے دیں اور اس کے بعد پھر سرور انکل اور پھر سروار. جی راج بھائی آپ بات. جی پہلا تو وہی ورڈ تھا جو ناصر بھائی نے کیا کہ جو ہم اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ رحمت کا جو ورڈ ہے اس کو رحمت پڑھ جاتے ہیں، اردو میں محفل پڑھ جاتے ہیں. تو یہ محفل سب کو ہی دیکھنا چاہیے. جتنے بھی لوگوں نے سنایا ہے ان میں سے اکثر کا یہ ایشو تھا کہ درود شریف میں بھی آیا رحمت، سوری تشہد میں جب پڑھتے ہیں تو رحمت پڑھیں. دوسرا ہم السلام علیکم بھی بولتے ہیں تو السلام علیکم میں بھی یہ رحمت پڑھ جاتے ہیں، رحمت پڑھیں. اور برکات والا ناصر بھائی نے بتایا لوگ دو غلطیاں کر رہے ہیں. ایک کچھ لوگ پڑھتے ہیں وبرکاتہ یعنی با کے اوپر زبر نہیں پڑھتے، تو وہ پڑھیں و برکات، یعنی دونوں حرکتیں سمپل ہیں. با کے اوپر بھی زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے، و برکات. یہ تھا. اور فریضہ بھائی آپ کے لیے اسپیشلی آپ نے جب پڑھا نا سورہ فاتحہ تو آپ نے مالک یوم الدین پڑھا، نیم کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے یعنی الف پڑھیں گے مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین پڑھیں، صرف ایک حرکت نہیں ہوگی، مالکی نہیں پڑھیں گے. یہ دیکھ لیجیے گا. لیکن فریضہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے دل سے پڑھا، بہت خوبصورت تھا. میں تو لٹرلی آپ کو انجوائے کیا. تو یہ تھا. السلام علیکم پہ غور کریں گے نا، اس کو پڑھیں گے تو اسی کے الفاظ ہیں نماز میں رپیٹ ہو رہے ہیں تو وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی سر، جی سرور انکل آپ کی باری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ غلطیاں نا پاس موو کر چھڑنا سمجھ آئی. ایسا لگ رہا ہے میں تیسری کلاس میں بیٹھا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حمد کا و تبارک اسمک کا و تعالی جدک کا ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی علی محمد
حمید علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی زاہد بھائی اب آپ بات کریں. نہیں زاہد بھائی کوئی ضرورت نہیں ناصر بھائی میری بات سنیں. میری یہ رائے ہے کہ بڑھاپے میں لوگ چونکہ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، فلو میں رہتا ہے ایسا. میرا یہ ماننا ہے کہ 2 یا 3 لوگوں کو جن کو بہترین نماز آتی ہے اور قرأت آتی ہے ان کو نماز پوری پڑھنی چاہیے تاکہ باقی لوگ سن کے اس کو کریکٹ کر سکیں. مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا جب میں اپنی بیٹی کو نماز سکھا رہا تھا تو میں اس کے ساتھ قرأت سے پوری نماز پڑھتا تھا، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، وہ پورے وہ فالو کرتی تھی. تو 6 مہینے کے اندر اس کو پوری نماز بھی یاد ہو گئی تھی اور وہ نماز کریکٹ طریقے سے پڑھنا بھی شروع ہو گئی تھی. اس لیے ہم سب سے سنیں، ہمیں پڑھنی چاہیے 2-3 لوگوں کو جن کو خوبصورتی سے نماز قرأت کے ساتھ پڑھنی آتی ہے، اور نماز ویسے بھی ٹھہر کے پڑھنی چاہیے اور قرآن کے الفاظ کو بھی ٹھہر کے پڑھنا چاہیے محبت سے، تو باقی بھی لوگ ان کا صحیح ہوتا جائے گا بجائے اس کے کہ ہم سب سے پڑھوائیں. شکریہ سرور بھائی، خوبصورت. جی وارث بھائی. نہیں ظاہر ناصر بھائی کوئی نہ کوئی غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہوگی یا ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیے پتہ بات کیا ہے میں بتاتا ہوں. یہ ہم نے جب نماز سیکھی تھی نا، اور ہم سبھی نے نماز سیکھی تھی جب ہم چھوٹے تھے نا، تو چھوٹے ہوتے ہوئے جیسی ہم نے نماز سیکھی ویسی ہم نے پڑھنی شروع کر دی نا. جیسے ہمیں مسجد کے قاری نے نماز بتائی، جیسے اس نے یاد کرائی، ہم نے وہ پڑھنی شروع کر دی نا. اور یہ میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں یہ پہلا اتفاق ہے کہ جب سے میں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے میں نے سنائی ہے. اور 100% اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ زیر زبر کی نہ غلطی ہوگی، اور وہ اگر پتہ چلے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کریکشن کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، مجھ سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی. تو باقی بڑا ہونا چھوٹا ہونا وہ اور بات ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ زاہد بھائی کو بھی چاہیے یا اور کسی صاحب نے اگر کوئی ایسی غلطی دیکھی ہے تو انہیں مجھے ضرور بتانا چاہیے. انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور ہمیں اپنی خطاؤں کو ماننا بھی چاہیے. تو